بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اگر مناسب سمجھے تو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، دو اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کے اکانومی سے لے کے انسانی جانوں کے ضیاع کی خبریں نت نئی آپ کے سامنے آتی ہیں، لیکن پاکستان میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ کرونا ادھر آیا، اتنی پاور سے نہیں آیا، تاہم اتنا بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن اس موقع پر حکمران وقت اور اپوزیشن نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کروائے، وہاں بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز صاحبہ اور پی ٹی آئی کے وزراء بھرپور شرکت کرتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں کرتے رہے، لوگوں کو کہتے رہے ووٹ ڈالو، اس طرح کی اور باتیں ایون کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کرتے رہے۔ پاکستان میں اللہ کا کوئی خاص کرم ہے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ پاکستان میں کرونا کیا اتنی پاور سے نہیں آیا اور اتنی شدت سے نقصان نہیں ہوا۔ اور وزیر اعظم کا جو سب سے اہم اعلان ہے میری نظر میں، انہوں نے کہا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، یعنی کہ کاروبار ٹوٹل بند نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ کرونا سے تو بچ سکتے ہیں، بھوک سے خودکشیاں ہوں گی۔ ناظرین، لیکن جو اپوزیشن جلد سے جلوسوں کے ذریعے حکومت کو گرانا چاہتی تھی، تیش و نیش کرنا چاہتی تھی، منظر سے ہٹانا چاہتی تھی، وزیر اعظم عمران خان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس نے جلد سے جلوسوں کا اعلان کر دیا۔ خیر، جلد سے جلوسوں کا اعلان کرنا ان کا حق ہے، سیاست میں اختلاف رائے، لیکن لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کا حق کسی کو نہیں۔ انسان اشرف المخلوق ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں خود امین گنڈاپور وزیر پی ٹی آئی کے مراد سی ایم سندھ کو کرونا ہو گیا، اس طرح مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے بیشتر لوگوں کو، اہم افسران کو، اہم شخصیات کو، پولیٹیشینز کو کرونا ہو گیا، لیکن ان کے بڑے بڑے محلات میں کوارنٹائن رہنا بہت آسان ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں، گھروں میں ملازم ہیں، گھر سے باہر نہ آنے دیا، جانے دیا، لیکن جب جلسوں میں بلاتے ہیں تو جلسوں میں ایس او پی ممکن بظاہر نہیں ہے۔ وہاں لوگوں کو ہزاروں کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر ایک کرونا سے 10 مریض نکلتے ہیں اور 10 مریض ہزار اور ہزار مریض 10,000 پیدا کرتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی۔ آخر بلاول بھٹو کو بھی کرونا ہو گیا، اللہ ان کو تندرستی، صحت، زندگی دے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، مریم نواز کی دادی، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت دے، شمیم اختر صاحبہ کو، وہ وفات پا چکی جو آپ کے علم میں، لیکن ان کے کلوں پر لوگوں کو شریک ہونے سے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ جہاں جہاں رہتے ہیں ان علاقوں میں فاتحہ کرے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اگر زیادہ لوگ ان کے گھر آئے کلوں کے تو کرونا انہیں بھی لگ سکتا ہے۔ ناظرین، یہی حال حکومت کا ہے، وزیر اعظم صاحب اور پی ٹی آئی کا ہے۔ ان کے محلات سرکاری میں رہنے والے اپنا معیار زندگی اور غریب کا معیار زندگی بدتر کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کرونا غریب اور امیر نہیں دیکھتا، کمزور اور طاقتور نہیں دیکھتا، جس کی مثالیں میں نے بلاول بھٹو صاحب کا عرض کیا، مراد علی شاہ صاحب کا، مسلم لیگ نون کے بیشتر، ایون کہ بڑی بڑی قیادت کو ہوا، بہت سارے بڑے ڈاکٹر انجینئر، کوئی اس آفت سے نہیں بچ سکا۔ لیکن آپ دیکھیں بلاول صاحب کی بہن محترم بے نظیر شہید بیٹی کی صاحبزادی کی منگنی ہوئی، پہلے کہا گیا کارڈوں پہ کہ آپ کرونا ٹیسٹ کروا کے آئیں، پھر اس کی بھی تعداد محدود کر گئی، اور آپ بلاول اپنی سگی بہن کی منگنی میں شرکت نہیں کریں گے۔ ایک اچھا اقدام ہے کہ ان کے آنے والے باقی جو مہمان ہیں، اس بچی کے اللہ نصیب اچھے کرے بختاور کے، انہیں نہ کرونا ہو جائے۔ لیکن ناظرین، یہ جب جلسوں میں بلاتے ہیں لوگوں کو، کیا انہیں پتہ ہے؟ ٹیسٹ کراتے ہیں؟ اگر ایک پیشنٹ آتا ہے اور کتنوں کو کرونا لگاتا ہے؟ حکومت کل گرا دیں، عدم اعتماد کر دیں، صبح استعفے دے دیں، حکومت ختم ہو جائے گی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ استعفے دے دیں، حکومت ہی نہیں چل سکتی۔
لیکن بہرحال حکومت اور اپوزیشن کی یہ آنکھ مچولی اور خانہ جنگی ٹھک ٹک 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 چلتی جا رہی ہے. اب حکومت گرتی ہے نہیں گرتی، یہ کہتے ہیں جنوری میں جائے گی، عمران خان کہتا ہے میں اگلے 23 میں بھی منتخب ہوں گا، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا. دوسری بامب خبر، تباہ کن خبر جس نے پاکستان کو کافی حد تک تباہ کیا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بڑا فیصلہ، خوش آئین فیصلہ کہ قبضہ گروپ کی ان قریب آپ چیخیں سکھیں گے. لیکن یہ فیصلہ خوش آئین تب ہوگا کہ یہ سلیکٹڈ احتساب نہ ہو، مخالفین کو نہ ہو. پاکستان پنجاب میں زیادہ تر امیر ہونے والے، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت لوگ رزق کے حلال سے امیر ہوئے ہیں جائز کاروبار سے، بے شمار اعلیٰ سیاستدان، پولیس افسر، یہ ان کا اصل کام ہی قبضہ ہے. قبضے کا ریٹ یہ ہے کہ آپ کی 1 کروڑ روپے کی جگہ اور 20 لاکھ کی یہ قبضہ کو خریدتا ہے. اس میں 10 سے زیادہ ایم این اے اور 12 کے قریب ایم پی او کو میں جانتا ہوں جو لاہور میں اربوں پتی بن چکے ہیں، لیکن ان کے فرنٹ مین ہیں. ان کے ساتھ وکلا بھی شامل ہوتے ہیں، کہیں جگہ صحافی بھی شامل ہوتے ہیں، پولیس والے بھی شامل ہوتے ہیں، گینگ بنتے ہیں اور فرنٹ مینوں کے ذریعے ان کے پاس نقشہ ہے پورے لاہور کا کہ کون سی جگہ کا مالک بیرون ملک رہ رہا ہے. جو آپ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں آپ کی جگہوں پہ زیادہ قبضہ کرتے ہیں اور پھر آپ سے انہیں پونے خریدتے ہیں، چاہے کوئی مڈل ایسٹ میں رہ رہا ہے، یو کے میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، یورپ میں رہ رہا ہے. اگر یہ کراس دی بورڈ ہو گیا تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں بہت سے پردہ نشین بے پردہ ہو کے رسوا ہو جائیں گے. میں جانتا ہوں موٹر سائیکل اور سائیکل پہ پھرنے والوں نے 100 کنال میں گھر بنایا ہے. ان قبضہ گروپوں میں کہ محلات میں اربوں روپے میں غریب بیواؤں کی لاشیں، یتیموں کی لاشیں، خون آہیں سسکیاں شامل ہیں. اور تو اور یہ پولیس کا بڑا ہیوی کچھ افسر سارے نہیں ایماندار بھی ہیں، وہ بھی اس قبضہ گروپ کے مافیا، لیکن ان کے درجنوں فرنٹ مین اور رات کو یہ پٹواری ریٹائرڈ گھر میں بلا لیں گے اور حاضر سروس وہ انہیں بتائیں گے کہ کانا میں کون سی جگہ ہے، ٹھوکر میں کون سی جگہ ہے، بیدیا روڈ میں کون سی جگہ ہے. کینٹ کا ایریا بھی اس وقت جنت ہے، صدر کی حدود بھی جنت ہے، لاہور میں جنت ہے. میں نے آپ کو کہا نا 1 کروڑ کی جگہ 20 لاکھ میں لیں گے، وہ بھی آپ کو دے نہ دے. اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کراس دی بورڈ کر لیا تو یہ اتنی بڑی نیکی ہوگی، کامیابی الیکشن ووٹ بینک چھوڑے کہ آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے لوگوں کے گھروں کو بے گھر کس طرح کیا. قبضہ گروپ اپنا رکھتا، مافیا پسٹلیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کے گھروں پہ فائرنگ کرتے ہیں، پھر دروازوں پہ فائرنگ کرتے ہیں اور پھر بچے اور بوڑھیاں نکال کے باہر پھینکتے ہیں اور سٹے بھی جھوٹا لے جاتے ہیں. کیا اس میں پی ٹی آئی کے اہم لوگ جو ایک وزیر بھی رہے ہیں، جن کے بھائی پر کم و بیشتر 2 درجن سے زیادہ مقدمات ہیں، کیا یہ سارے آئیں گے؟ اور ایک اعلیٰ ترین پولیس افسر لاہور کا، ناظرین، اعلیٰ ترین پولیس افسر تو کئی ہیں، اس نے قبضوں کے لیے اپنی فیلڈ سیٹ کر لیا اور لاہور کے اہم ترین قبضہ گروپ کے گھر جا کے کہا ہے کہ میں نے 1.5 سال میں ارب پتی ہونا ہے. کیا کہیں چوروں کو چوکیدار تو نہیں بنایا جا رہا؟ اگر یہ قبضہ گروپ کی صحیح چیزیں نکلیں کراس دی بورڈ، وہ کسی بھی جماعت سے ہو، وہ صحافی ہو، وہ وکیل ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ کاروباری ہو، وہ کوئی بھی سرکاری افسر ہو، تو آپ یقین کریں کھربوں روپیہ باہر آئے گا. لاہور کا ایک قبضہ گروپ میری فنگر ٹپس پہ ہے. لیکن انہوں نے زیادہ تر یہ سیاستدان ہیں، امیر لوگ ہیں، بڑے ہی. کینٹ میں بھی چند ایسے امیر لوگ ہیں جو کچھ ہی عرصے میں کھربوں پتی بن گئے ہیں نجائز قبضوں سے، لوگوں کی جگہوں پر قبضہ کر کے. اگر یہ قبضہ گروپ کے خلاف آپریشن ٹھیک ہو گیا اور یہ نیب کی طرح سلیکٹڈ نہ ہوا تو آپ یقین کریں عمران خان صاحب، مجھے یہ نہیں پتا آپ کا ووٹ بینک بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، لیکن آپ کو دعائیں بہت ساری مشکلات سے دور لے جائیں گی. لیکن اس کے لیے شفاف کرنا ہوگا. دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اطلاعات محترم شبلی فرات ہمارے دوست نے
کہا ہے اب سختی سے نپٹا جائے گا اپوزیشن کو، جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں ہوگی، ان کا دوہرا معیار ہے۔ ایک طرف تو یہ لوگوں کے جلسوں کو زبردستی لاتے ہیں، دوسری طرف مریم ٹویٹ کرتی ہے کہ میڈیکل طالب علموں کا جو 29 نومبر کو امتحان ہے وہ کینسل کیا جائے، وہ نہ بلایا جائے، لوگوں کو کرونا لگے گا۔ میری بہن مریم نواز، آپ جلسوں میں بلاتی ہیں تو کرونا نہیں لگتا، میڈیکل ہوتا ہے تو وہ امتحان ہوتا ہے تو کرونا لگتا ہے۔ بلاول صاحب بلاول ہاؤس میں کوارنٹائن ہو گئے، بہت بڑا ہے، اور یہی حکومت کا معیار ہے۔ ناظرین، اب وزیر اعظم نے اور وزیر اطلاعات نے کہا ہے جلسے جلوس نہیں کرنے دینے، ڈانگیں پھریں گی ڈانگیں، اور جو جلسے کا آرگنائزر ہوگا اس کی مینجمنٹ کمیٹی میں ہوگا، نہ ان کے خلاف مقدمے بند ہوں گے بلکہ ان کو جیلوں میں لے جایا جائے گا۔ اب اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یقیناً اس میں جھوٹے پرچے نہیں ہونے چاہیے۔ یاد رکھ لیں، انتقامی کارروائیاں ہمیشہ عدل کو عداوت میں بدل دیتی ہیں اور وہ بدنامی کا باعث ہوتی ہیں۔ اگر وزیر اعظم یہ کام کراس دی بورڈ قبضہ گروپ کے خلاف کر بیٹھے اور لاہور میں ضلع انتظامیہ کے پٹواری سے لے کے اعلیٰ افسر بھی قبضہ مافیا کے باقاعدہ حصے دار ہیں، حصے دار، ان سب کے نام مجھے پتا ہے، بوقت ضرورت نام بھی پیش کروں گا، عہدے بھی پیش کروں گا، اور جگہوں کی نشاندہی کروں گا کہ ان لٹیروں نے، ان رہبروں نے جو محافظ تھے کس طرح گھر والوں کو بے گھر کیا، کس طرح لوگوں کی زمینوں کو لوٹا اور خود ارب کھرب پتی بن گئے۔ لیکن احتساب سے بالا، قانون سے بالا، بظاہر محافظ اندر لٹیرے، قبضہ گروپ، مافیا، لینڈ گریبر اور منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اور آپ کو یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاکستان میں کراس دی بورڈ انتخاب کے سلسلے کو، انصاف کے سلسلے کو شروع کرے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھے، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے اور مناسب سمجھے تو سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔